بسم الله الرحمن الرحيم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات محترم سامعین کرام، ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، حالیہ حکومت جب سے یہ حکومت برسر اقتدار پہ آئی ہے، ان کی زبان سے ایک لفظ بہت مشہور ہوا ہے کہ ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن
ابھی تک دیر تک اور دور تک ابھی تک ریاض مدینہ کے آثار نظر تو نہیں آ رہے، لیکن دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ملک کو ریاض مدینہ بنا دے۔ ریاض مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ پاکستانی شہری ہونے کی ناطے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاض مدینہ حقیقت کے اندر ہے کیا۔ ہر بچہ بوڑھا ماں بہن یہی بنارا لگا لیا ہم اس ملک کو ریاض مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاض مدینہ کہتے کسے ہیں۔ ریاض مدینہ جس کے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس ریاض مدینہ کے اندر قانون کتاب اللہ کا تھا، اور وہ ریاض مدینہ جس کے والی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال رہے، جس ریاض مدینہ کے والی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال جس ریاض مدینہ کے والی رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال رہے۔ کون سی ریاض مدینہ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگوں اگر بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ فرات کے کنارے پر بھی مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں عمر سے کل قیامت کے دن حساب نہ ہو جائے۔ وہ ریاض مدینہ جس کا تعارف اور کس طریقے کے ساتھ یہ ریاض مدینہ ملک بنا، سب سے پہلے اس مدینے کا بایوڈیٹا آپ یاد رکھیں کہ ریاض مدینہ اصل کے اندر اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے پرانا ویران۔ تاریخی حوالے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا سام کی نسل میں سے ایک ان کا بیٹا تھا یثرب بن کانیہ۔ وہ یثرب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب مدینے کے اندر آیا، یہ 1600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے تھے، اس سے 1600 سال پہلے وہ یثرب نامی بندہ مدینے کے اندر آیا، اور اس نے اس مدینے کو آباد کیا، اور اس نے اس کا نام یثرب اپنے نام پہ رکھا۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے وہ 571 سال کا ہے، اور 1400 سال یہ لگا لیں تو تقریباً 3839 سال اس مدینے کو آباد ہوئے ہو چکے ہیں۔ تو آئیے تقریب مدینے کی آبادی کے اعتبار سے مدینہ حجاز کا دوسرا شہر ہے، اور یہ سطح سمندر سے 619 میٹر بلند ہے، اور اس مدینے کا حرم کا جو رقبہ ہے وہ 12 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اب مدینے کے اندر زیادہ تر لوگ یہودی اور عیسائی آباد تھے، وہ رہتے تھے۔ اب یہودی عیسائی جب مدینے کے اندر آباد تھے، 10 ہجری کے 10 نبوت کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال ہو چکے تھے، اس وقت
مدینے سے بنو خزرج قبیلے کے 6 لوگ آئے. وہ حج کے ارادے سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. آپ نے ان کو دعوت دی. وہ 6 کے 6 جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر وہ مدینے میں چلے گئے اور انہوں نے جا کر تبلیغ کرنا شروع کی. اسی طریقے کے ساتھ جب اگلا سال آیا 11 نبوی، اس وقت 70 بندے اور کچھ عورتیں نبی علیہ السلام کے بعد حج کے ارادے سے آئے اور نبی علیہ السلام سے عقبہ کی گاڑی میں ان کی چھپ کے ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا تعارف کرایا اور دین بتلایا. وہ 70 کے 70 لوگ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اب ہمیں کوئی ایسا مبلغ بھی دیجئے جو جا کر ہمیں تبلیغ کرے اور لوگوں کو احکام سکھائے. تو اسلام کا سب سے پہلا مبلغ جس کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ذرا توجہ کے ساتھ یہ باتیں بھی سماعت فرمائیں. انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتانے لگا کہ یہ مدینہ یثرب مدینہ کیسے بنا، پھر مدینے سے ریاست مدینہ کیسے بنا، پھر ریاست مدینہ کے اندر منصوبے کس طرح کے تھے. تو آئیے پھر حضرت مصعب بن عمیر اور چند جو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جا کر دین کا کام شروع کیا. حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کی محنت کے ساتھ پھر بنو عبد اشہل کا قبیلہ مدینے کے اندر پورا کا پورا ان کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. اس طریقے کے ساتھ اسلام مدینے کے اندر پہنچا اور پھر جب اگلا سال آیا 11 نبوی، اس وقت نبی علیہ السلام تھے. 12 نبوی کے اندر ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس مدینے کے اندر آ جائیں، یہاں لوگ ظالم ہیں، دین کا کام نہیں کرنے دیتے. تو نبی علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. مشرکین مکہ نے 3 پروپیگنڈے کیے، 3 انہوں نے حق کرنے شروع کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہم قتل کر دیں یا ان کو جلا وطن کر دیں یا ان کو اپنے ملک سے ہی نکال دیں. جب 3 منصوبے انہوں نے کیے تو آسمان کے رب نے یہ پروگرام، یہ منصوبہ نبی پاک کو بتلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے منصوبے لگائے کہ اللہ کے نبی کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ. اور یہ منصوبہ، یہ پروگرام دار الندوہ نامی جگہ پہ بیٹھ کر بڑے بڑے سرداروں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا، یہ پروگرام بنایا. تو نبی علیہ السلام پھر مدینے کی طرف چل پڑے اللہ کے حکم کے ساتھ. جب مدینے کے اندر آئے تو نبی علیہ السلام قبا بستی کے اندر نبی علیہ السلام 15 دن ٹھہرے اور چلتے چلتے آسمان کے رب نے کافروں نے ماننے کے پروگرام بنائے، میرے رب نے بچانے کے پروگرام بنائے. واللہ خیر الماکرین، ہوتا تو وہی ہے جو آسمان کے رب کو منظور ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو گھر سے نکال کر غار ثور تک اور غار ثور سے لے کر مدینے تک پہنچانے والی ذات ہے تو عرش والے رب کی ذات ہے، اور بچانے والی ذات ہے تو عرش کے رب کی ذات ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں،
یہ چلا پوری کائنات ماننے پہ پھر جائے، اگر میرے رب کو منظور نہ ہو تو کوئی مان سکتا نہیں، مان سکتا۔ یہ عقیدہ بھی ٹھیک کر لیجئے۔ جب نبی علیہ السلام مدینے کے اندر پہنچے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ یہ شعر پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مع آداب اللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہم پر چودھری کا چاند طلوع کر دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری طرف اس نبی کو بھیجا ہے وداع کی گاٹھیوں سے، جو بڑے مقام والا اور عظمت والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو دیکھ کر چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جب یہ کلمہ بولا، ایک بچی نے یہ الفاظ بولے، فینا نبی من غد، ہمارے اندر ایک نبی وہ آیا ہے جو کل کی خبریں جانتا ہے۔ سنو گجرات کے واسیوں، صدیقیہ مسجد کے اندر آنے والوں، میرے پیغمبر نے ریاست مدینہ کی بنیاد توحید پہ رکھی، یہ نہیں کہا کہ کل سمجھا لوں گا، پرسوں سمجھا لوں گا، آج تو ابھی مدینے آئے ہیں، فرمایا بلاؤ یہ جو بیٹی نے یہ کلمہ بولا ہے کہ ہمارے اندر نبی آیا ہے جو کل کی خبریں جانتا ہے، بلاؤ سے۔ اس کو بلایا گیا، فرمایا بیٹی مجھے تو میرے بارے میں یہ بھی نہیں پتا میرے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے، میں کل کی خبریں کیسے جانتا ہوں؟ کل کی خبریں جاننے والی ذات ہے تو عرش کے رب کی ذات ہے۔ میرے پیغمبر نے بتلا دیا کہ ہم ریاست مدینہ توحید کے اصولوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بھی بولنا اور پسند نہیں کیا کہ یہ بچی کہتی ہے چھوٹی بچی ہے، کوئی بات نہیں۔ نہ میرے بھائیوں بزرگوں پتا چلا اگر ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر توحید کا بولبانہ ہونا چاہیے۔ اگر توحید نہیں ہے پھر اس ملک کو ریاست مدینہ یہ نہیں بن سکتا۔ اگر توحید ہے، اگر لوگ مشرک نہیں ہے، توحید پرست ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک نہیں کرتے، تو سمجھ لو تم ریاست مدینہ کے اوپر چل رہے ہو۔ اگر یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نظر و نیاز جانوں کے نام پہ بھی دیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، چادریں گھروں قبروں پہ جھاڑتا ہے، اور جناب کلمہ بھی پڑھتا ہے، سجدے درباروں پہ کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، داتا علی حجویری کو مانگتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور جناب شرک بھی کرتا ہے، پھر یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، کہیں بھول میں نہ رہنا۔ اور آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس مدینے کو ریاست مدینہ بنایا۔ پہلے یثرب تھا، جب میرے نبی آئے تو وہ یثرب مدینہ تو نبی بن گیا، اللہ نبی کا شہر بن گیا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے پھر ریاست مدینہ کا پہلا منصوبہ، سنیے آپ نے ریاست مدینہ کے بورڈ تو سنے ہوں گے کہ ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ سنیے جس پیغمبر نے اس مدینہ کو ریاست مدینہ بنایا، اس شہر کو دیکھیے، اس پیغمبر کو دیکھیے، اس والی کو دیکھیے، وہ سب سے پہلے جو منصوبہ آپ نے تیار کیا، سب سے پہلے جو منصوبہ بنایا، صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل المدینہ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ ہم اپنے پاس سے بیان نہیں کرتے۔ سنیے، میں نے اپنے استاد اکبر عظیم، اپنے استاد عبد الرحیم ساجد حافظ اللہ تعالیٰ سے صحیح بخاری کو پڑھا، انہوں نے اپنے استاد عبد العزیز عربی سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد اور حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد اسماعیل بن ابراہیم سلفی سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد الحافظ عبد المنان الوزیر آبادی سے حدیث کو پڑھا، انہوں نے اپنے استاد حضرت عبد الحافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نے عبد الحق بنارسی
मुहद्दिसीन मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी से हदीस को पढ़ा। इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद अपने अबू मामर से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद अब्दुल बारिस से हदीस को पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद अबू तैयार से हदीस को पढ़ा। अबू तैयार ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से पढ़ा। अनस बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबरील से सुना, जबरील ने आसमान के रब से सुना। क्या सुना? सुनिए, मदीने का पहला मंसूबा लम्मा कदिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मदीने के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, वह अमरा बिनाइल मस्जिद, सबसे पहला जो आपने मंसूबा बनाया वो मस्जिद था, वो मस्जिद था। रियासत मदीना का पहला मंसूबा मस्जिद, मस्जिदों को वीरानी नहीं थी, रियासत मदीना का पहला मंसूबा मस्जिद था। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मस्जिद को सहाबा इकराम को कहा, और ये मस्जिद नबवी यतीमों की जगह है। आपने फरमाया जहां मेरी ऊँटनी बैठेगी वहां हम अल्लाह का घर बनाएंगे, और वो जगह यतीमों की है। आपने फरमाया यतीमों को बुलाया जाए, बुलाया गया। फरमाया हम यहाँ इस जगह पे मस्जिद बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम अल्लाह के लिए देते हैं। फरमाया रियासत मदीना में किसी का हक नहीं रखा जाएगा, तुम यतीम हो, शादी नहीं, हम आपको कीमत देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा इकट्ठा किया और कीमत अदा की और वहां मस्जिद बनाई। सहाबा इकराम पत्थर लेके आ रहे हैं, और जनाब हजरत बिलाल पत्थर लेके आ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर उस्मान अली पत्थर ला रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर लेकर आ रहे हैं। और सहाबा कह रहे हैं नहनु लज़ीना बायअू मुहम्मदा, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी इसी वजह से कि हम मर सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में क्या फरमा रहे हैं? फरमाअल्लाहुम्मा ला आइशा आइशा आखिरा, और लोगों ये बोझ आखिरत की जिंदगी है, ये बोझ तुम जो उठा रहे हो, मस्जिद को बना रहे हो, इसका बदला रब जन्नत अता फरमाएगा। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहब दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा फिल अंसार वल मुहाजिर, अल्लाह अंसार को भी माफ कर दे, मुहाजिरों को भी माफ कर दे। ये मदीने का पहला मंसूबा था, जहां हजरत बिलाल ने कच्ची मस्जिद है, ऊपर छत जनाब खजूर के पत्तों की बनाई गई है, सतून जो लगाए गए वो खजूर के तले लगाए गए थे। और उस कच्ची मस्जिद में जब काले रंग वाले बिलाल ने सजदा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सजदा किया, आसमान से आवाज आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे इस मंसूबे को न रब को इतना प्यारा लगा है, और जहां तेरे नबी के यार और तेरे सजदा करेंगे मैं उनको बैना बैती व मुनबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मैं उस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना दूंगा। ये वो काम था, ये मदीने का पहला मंसूबा मस्जिद था जो आज गिराया जा रहा है। कहां कहां मस्जिदों की वीरानी नहीं हो रही। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये रियासत मदीना का पहला मंसूबा मस्जिद है। और यही बस नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमाम इब्ने कसीर ने अल बदाया वन नहाया के अंदर लिखा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में 11 मस्जिदें बन चुकी थी। मदीने के अंदर 11 मस्जिद, एक कुबा बस्ती की मस्जिद, गजवा खंदक पे आप रहे, वहां आपने मस्जिद को बनाया। एक मस्जिद किबलत है, एक बड़ी हादसा की मस्जिद, एक वो मस्जिद जहां हज़रत मुआज़ बिन जबल नमाज पढ़ाया करते थे। इस तरह आपके सहाबा में से कई एक मस्जिद बन चुकी थी। पता चला अगर हम इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, फिर पहला मंसूबा रियासत का ये होना चाहिए, हुकूमत का ये होना चाहिए, सरबराहों का ये होना चाहिए कि वो मस्जिदों को बनाए, मस्जिदों को आबाद करे। और आइए
اور میں بتاؤں ریاست مدینہ کا دوسرا منصوبہ سنیے. دوسرا منصوبہ جو تھا وہ تھا مدرسہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر دوسرا منصوبہ مدرسہ بنایا، اور وہ مسجد نبوی کے اندر ایک مدرسہ جو جامعہ صفہ کے نام پہ بنایا گیا آج بھی وہ موجود ہے، جو 16 گز لمبا تھا، 9 گز چوڑا تھا. اور اس مسجد کے اندر یہ اس جامعہ صفہ نے ایسی ترقی پائی، ایسا جناب عروج پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر صدیق حافظ قرآن بنے اسی مدرسے سے، حضرت عمر حافظ قرآن بنے اسی مدرسے سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن بنے اسی مدرسے سے، حضرت علی جناب فقہ کے عالم بنے اسی مدرسہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بنے اسی مدرسہ سے، حضرت عائشہ فقیہ امت بنی اسی مدرسے سے، اور کائنات کے لوگوں حضرت معاذ بن جبل جناب دنیا کے امیر بنے، دنیا کے لیڈر بنے، اور حساب کے علم کو جاننا اسی مدرسے سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امت کے امیر بنے اسی مدرسے سے، اور حضرت بلال معزز مصطفیٰ بنے اسی مدرسے سے. 10,000 صحابہ اسی مدرسے سے اس دور میں حافظ قرآن بنے. وہ ہے جامعہ صفہ کا نام جو مدرسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا منصوبہ بنایا. وہ کیا تھا؟ مدرسہ. آج مدرسوں کو چلایا نہیں جا رہا. ریاست مدینہ کے نام لینے والے مدرسوں کو بند کر رہے ہیں. اور آؤ میرے بھائیوں، ریاست مدینہ کے اندر مدرسوں کو عروج ملتا تھا، یہاں مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے. دین والوں پہ مشقتیں آ رہی ہے، دین والوں کو تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے. یہ ریاست مدینہ ہے، دعا کرے اللہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنا دے. اور آئیے، اور وہ مدرسہ تھا جہاں نصاب کتاب اللہ کا تھا. وہ مدرسہ تھا جہاں سبق آتا تھا، آسمان سے آتا تھا. ہے 2 مثالیں میں دیتا ہوں. وہ مدرسہ ایسا تھا وہ پڑھا بھی جاتا تھا، اس پہ عمل بھی کیا جاتا تھا. آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح 2 کلاسیں جامعہ صفہ میں لگتی تھی. ایک صبح کی کلاس، ایک سیکنڈ ٹائم کلاس. میں صبح کی کلاس کا سبق بتانے لگا ہوں. ایک دن نبی علیہ السلام آئے، صحابہ نے کہا آقا آج کیا سبق پڑھنا ہے؟ آسمان سے جبریل آئے، کہا آج آقا یہ سبق پڑھائے. کون سا سبق؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ سبق اترا. کیا مانا ہے؟ اے مومنو، کیا تم نے پیغمبر ان کو، کیا مومنو تم پہ جوا حرام کر دیا گیا ہے، تم پہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تم پہ قسمت زمائی تین زمائی حرام کر دی گئی ہے. یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ صبح کی کلاس کا سبق تھا. اور صبح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سبق سنا دیا، ایک صحابی کو ریاست مدینہ کی جامعہ مدرسہ سے، جامعہ صفہ سے ایک شاگرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے. مدینے والوں سے بڑھ کر کون شراب پی سکتا تھا؟ ان کے پاس جناب انہوں نے اسٹور کی ہوتی تھی. گندم کی شراب مدینے سے ملتی تھی، جون کی شراب مدینے سے ملتی تھی، جون کی شراب، منقے کی شراب، انگوروں کی شراب اور کھجوروں کی شراب مکے مدینے سے ملتی تھی. اور بڑے بڑے مشکلیں پڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اعلان کر رہا ہے اور ریاست مدینہ کے باسیوں، آج مدینہ کے والی نے کہہ دیا ہے کہ تم پر شراب حرام ہے. وہ اعلان کر
के सहाबी कहते हैं आगे जा रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मदीना से मदीना की गलियों में शराब ऐसे बहाई जा रही है जैसे नदियों में पानी बहता है, जिस तरह दरियाओं समुद्रों में पानी बहता है, ऐसे मदीने की गलियों से शराब बह रही है। और सहाबा ने पत्थर उठाए हुए हैं और नाव तोड़ रहे हैं। सहाबा ने पूछा, एक दूसरे पूछते हैं, तुम कदम से शराब हराम हुई है, तुम बर्तन भी तोड़ रहे हो। कहा हम मदीने के वासी हैं, रास्ते मदीना के अंदर आने वाले हैं, हम ये भी पसंद नहीं करते जिन बर्तनों में शराब पड़ती थी, हम उन्हें भी पसंद नहीं करते कि हम दोबारा उसमें भी खाए पिए, इसलिए हमने तोड़ दिया है। तो पता चला रास्ते मदीना के एक लफ्ज़ के एक लफ्ज़ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर शराब से भी मदीना पाक हो गया, शराब के बर्तनों से भी पाक हो गया। आज रियाज से मदीना के नाम लेने वाले शराब के जनाब उनको लाइसेंस मिले हुए हैं, शराब में बेची जा रही है। पिछले दिनों के अंदर कौमी असम्बली के अंदर एक वजीर ने, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसने ऐलान पेश किया कि लोगों शराब हर मजहब में हराम है, हमारे मुल्क में हराम क्यों नहीं। और लोगों ने अंदर से वजीरों उठकर खड़े हुए, क्यों हराम करे, और ऐसे मुल्क पे कैसे रब की रहमतें उबरते होंगी जहां हराम का कारोबार उम्मीद पर हो, वहां अल्लाह का अज़ाब ना आए तो क्या है। शराब का बिल ही पास नहीं होने दिया। और मेरे भाइयों, रियाज से मदीना ऐसा नहीं था। दूसरी मिसाल साइकिल टाइम की क्लास है, साइकिल टाइम की क्लास है। यहाँ क्या आया, क्या बनना है, आसमान से जिब्रील आए, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ीन व क़ाला अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। कुरान नाज़िल हुआ, ये सेकंड टाइम की क्लास थी। यहाँ सेकंड टाइम की क्लास में पढ़ाया गया कि नबी आज के बाद तेरे अपनी बेटियों को कह दो, अपनी बीवियों को कह दो, मोमिन औरतों को कह दो, जब भी घरों से निकले पर्दा करके निकला करे। और यहाँ लड़कियां साथ नहीं थी, औरतें इकट्ठी नहीं बैठी थी, मखलूत निज़ाम नहीं था। रियाज से मदीना के अंदर मर्दों की क्लास अलग होती थी, औरतों की क्लास अलग होती थी। और इस तरह का नहीं है कि आज हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर 15-16 साल एक बंदा, एक बच्चा बैठा है, साथ 15-16-17 साल बच्ची बैठी है। ये क्या है, ये तालीम हो रही है? नहीं मेरे भाइयों, ये तालीम नहीं हो रही है, गैरत का जनाजा निकल रहा है, ये हया का जनाजा निकल रहा है। एक नौजवान लड़की और लड़का बैठ के तालीम हासिल नहीं कर सकते। रास्ते मदीना में आसान नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम दिया, इस क्लास में भाई आए थे, उन्होंने जाकर अपनी बहनों को बतलाया। इस क्लास में बाप आए थे, उन्होंने जाकर अपनी बेटियों से बतलाया। इस क्लास में खामद आए थे, उन्होंने जाकर अपनी बीवियों को बतलाया कि आज से पर्दा करना वाजिब हो गया है। मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, उस बात मैं अल-बदाया व नहाया के अंदर इमाम इब्न कसीर लिखते हैं, चिराग जलते रहे। लोगों ने पूछा क्यों चिराग जल रहे थे? कहा रात औरतों के पास बड़ी चादरें नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़े लेकर उनको सीकर बड़ी चादर बना रही थी कि सुबह रियाज से मदीना की गलियों से हम जब गुजरेगी तो हम चादरों से और जनाब हम डटी हुई होंगी, बात पड़ता होंगी। और मेरे भाइयों, आज टेक्सटाइल के मिले जनाब ऐसे ऐसे कपड़े मौजूद है, आज थनों के थान मौजूद है, लेकिन बच्ची के लिए सर को ढकने के लिए कपड़ा मौजूद नहीं है, बाजुओं को ढकने के लिए कपड़ा मौजूद नहीं है। वो रियाज से
اس ملک کے اندر بھی حیا کا سبب دیجیے، حیا کا سبب دیجیے۔ اللہ اللہ یہ مدینے کی ریاست تھی، اللہ ہمیں ہمارے اس ملک کو بھی ریاست مدینہ بنا دے، دعا کرتے جائے ساتھ ساتھ۔ تیسرا منصوبہ ریاست مدینہ کا قانون کی بالادستی، وہاں جو امیر کے لیے قانون تھا وہی غریب کے لیے تھا، جو بڑے کے لیے تھا وہی چھوٹے کے لیے تھا، جو عربی کے لیے تھا وہی اجمی کے لیے تھا۔ ایک عورت نے بنو مخزوم کی چوری کر لی، وہ بہت اونچے خاندان کی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، ان کا نام کٹ جائے گی، یہ ہمارے اونچا خاندان کٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سفارشیت اسامہ بن زید کو بھیجا، وہ سفارش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا آقا اس کے بدلے میں جتنے پیسے لینے لے لو، اس کے بدلے میں کسی اور کا ہاتھ کاٹ دو۔ اسامہ بن زید نے جب سفارش کی، آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے آپ بھر گئے، ہمارا تشفع فی حد من حدود اللہ، اور اسامہ تجھے جرأت کیسے ہوئی ہے اللہ کی حدوں میں بولنے کی، یہ تم نے جرأت کہاں سے لی ہے؟ یہاں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعتها، یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قانون کی بالادستی۔ آج طریق پہ طریق پہ طریق ہے، اور حافظ سمیع الرحمان قصور کے اندر ایک کسٹمر پولیس والے نے عید والے دن اس کو جناب گولی مار کے مار دیا، ابھی تک اس کا کچھ نہیں بن رہا۔ اور میرے بھائیوں، کہیں زیرہ گالی خان کے اندر برہنہ کر کے عورت کو پورے ڈیرہ گالی خان کے اندر پھیلایا گیا۔ اگر عدل و انصاف ہوتا، اگر ریاست مدینہ کا نام لینے والے جناب عدل و انصاف کرتے، کوئی بنت حوا کو ایسے ذلیل نہ کیا جاتا، اور کسی بنت حوا کی لاش جناب قصور کی ہوئی سے نہ ملے۔ اگر انصاف ہوتا ہو دنیا کے اندر، جناب ہجرہ شامگیر کے اندر 7 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس والے باپ تو وہ زندہ ہی مر جاتے ہیں، تو عدل کا نام، انصاف کا نام دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہاں غریب کے کیمرے ہو رہے ہیں، امیر کے کیمرے ہو رہے ہیں۔ غریب کوئی برا کام کرے اس کو بڑا نیوز پہ چالے، اور امیر کرے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ غریب کا جناب بھوک سے مر جائے، آپ پچھلے دنوں کے اندر لاہور کے اندر ایک بچے کو امیر کے کتوں نے کاٹ ڈالا، ابھی تک کچھ نہیں بنا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ریاست مدینہ کا نام لینے والے ایسے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو امیر کی بات ہے، غریب کی سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہے، یہودن ہے، اس نے چاندی کا زیور پہنا ہوا ہے، اور ایک یہودی نے پکڑا، اس کا زیور بھی چھین لیا، اس کو پتھر رکھ کر سر کچل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آ گیا، اور آپ نے اس کے پاس گئے، اس عورت اس بچی کی ابھی احساس باقی تھے، فرمایا تجھے کس نے مارا؟ فلاں نے مارا۔ آپ نام بولتے جا رہے ہیں، تفتیش کرنے کا طریقہ، انکوائری کرنے کا طریقہ۔ آپ نے فرمایا تجھے فلاں نے مارا ہے، تجھے فلاں نے مارا ہے۔ جب اس کا نام ہے، اس نے کہا ہاں ہاں، یہ لفظ کیا کہ وہ فوت ہو گئی۔ فرمایا لاش یہودی کو اس چوک میں نیچے پتھر رکھو، اس کا سر کچل دو، کوئی طریق نہیں، کوئی کچھ نہیں، عدل ہوگا اور یہاں ہوگا۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور چوتھی بات ریاست مدینہ کے اندر، آخری بات کرتا ہوں، جو ریاست مدینہ کے اندر تبلیغ اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر ایک کے، جو غریب کا حقوق تھا، امیر کے حقوق، ذمیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، یہ سارے آپ خیال رکھتے تھے۔ وہ جو یتیموں نے کہا ہم جگہ ویسے ہی دیتے ہیں، ہم نہیں، تمہارے حقوق کا مجھے یاد ہے، تمہیں پیسے دوں گا۔ تو یہ حقوق تھے۔ اور پانچویں بات، پانچواں منصوبہ، جو آپ کے پاس غیر مسلم آتے تھے ان کو تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے کئی غیر مسلموں کو تبلیغ کی،
وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اس لیے آؤ میرے بھائیو، یہ 5 منصوبے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ریاست مدینہ کا پہلا منصوبہ مسجد تھا، دوسرا منصوبہ مدرسہ تھا، اور تیسرا منصوبہ کیا تھا؟ قانون کی بالا دستی انصاف تھا۔ مدینے کی ریاست تھی جہاں انصاف ہوتا تھا، مدینے کی ریاست تھی جہاں انصاف ہوتا تھا، جہاں عام سا بندہ براہ خاص ہوتا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا